أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حدیث شریف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی. اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. سائنس فیکٹ فائل 2 لیول 7 سیکنڈ ٹرم کو ہم پڑھ رہے ہیں. سلیبس آپ کو لکھوایا جا چکا ہے. یونٹ نمبر 5 کا سلیبس آپ کے سامنے ہے. اس میں سے آج ہم ٹیسٹ یور سیلف کر رہے ہیں 61 پیج کے اوپر. فٹ اینڈ ہیلدی یونٹ نمبر 5 ہے. فٹ اینڈ ہیلدی یعنی کہ ایک صحت مند جسم جو ہے اس کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو ہم صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں، ایکٹیو کیسے رکھ سکتے ہیں، اور ایکٹیو اور صحت مند رہنا جو ہے وہ فٹ اینڈ ہیلدی ہے. تو پچھلے یونٹ میں سلائیڈ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نو ٹو پیپلز آر ایگزیکٹلی دا سیم. فٹنس کین مین ڈفرینٹ تھنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. Health is more than just not being ill. Good health is when you feel good, both physically and mentally. یعنی کہ دو لوگ سملر نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک فٹ ہو اور دوسرا انفٹ ہو تو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور صحت مند ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ بیمار نہیں ہے تو وہ صحت مند ہے، نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکٹیو ہے. اگر وہ بندہ صحت مند ہے اور اس کے ساتھ وہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے. This means having a healthy body that is working properly. جب آپ صحت مند ہوں گے، آپ فٹ ہوں گے تو انسان جو ہے وہ کام کرنے کو اس کا دل لگے گا، وہ کام کرے گا. اس کا جو ذہن ہے وہ پراپرلی کام کرے گا، استعمال ہوگا. where you are able to cope with the many challenges that life throws at you. تو آپ اچھی صحت کے ساتھ زندگی کے وہ جو چیلنجز ہیں جو آپ کی طرف آنے والے ہیں ان کا آپ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی صحت اچھی ہے. تو صحت کے بارے میں جو ہے انسان کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ صحت کے بارے میں دعا مانگنی چاہیے. یو کین انشور گڈ ہیلتھ بائی، یعنی آپ اپنی صحت جو ہے اس کو اچھا کر سکتے ہیں ایٹنگ اے بیلنسڈ اینڈ ویریڈ ڈائٹ، ایکسرسائزنگ ریگولرلی، not abusing your body with drugs. یعنی کہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں. اب بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر تمام طرح کی جو دستیاب چیزیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کھانی چاہیے. سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت کھائیں، ہر طرح کا گوشت کھائیں. لیکن زیادہ گوشت، ہر وقت گوشت کھانا یا زیادہ کھانا بھی زیادہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کو
بیلنس طریقے سے کھائیں. بیلنس کا مطلب ہے متوازن، یعنی کہ برابر برابر. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایوری ڈے ایکسرسائز اے بٹ. آپ صحت مند رہ سکتے ہیں اگر آپ روزانہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. اور باڈی بیکم فٹ، ہماری باڈی چست رہ سکتی ہے، ایکٹیو رہ سکتی ہے. ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ، سکنس آؤٹ آف مائنڈ. اگر آپ کی باڈی صحت مند ہے اور آپ کا ذہن بھی صحت مند ہے تو بیماری آپ کے قریب نہیں آ سکتی. فٹ اینڈ ہیلدی. اب اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں کہ کویسچن نمبر 1 ہے ایکسپلین وائی سم پیپل کین کیپ فٹ بائی جسٹ واکنگ یٹ ادر نیڈ لاٹس آف رننگ اراؤنڈ. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وضاحت کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں بائی جسٹ واکنگ، صرف چل کر سے، پیدل چلنے سے. یٹ دا ادر نیڈ لاٹ آف رننگ اراؤنڈ. لیکن جو دوسرے ہیں ان کو زیادہ چلنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اڈلٹس ڈو ناٹ گرو فردر. جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ رننگ کرنی پڑتی ہے. انہوں نے اب زیادہ دے ڈو ناٹ گرو فردر، یعنی کہ انہوں نے آگے اور بڑھنا نہیں ہے. ان کا قد جو ہے وہ ایک خاص عمر تک 17-18 سال تک میکسیمم بچوں کا قد بڑھتا ہے. اس کے بعد قد جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو یعنی کہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. اب اگر آپ ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ موٹے ہوتے جائیں گے، پھیلتے جائیں گے، لیکن آپ ہائٹ اوپر یعنی کہ ہائٹ آپ گین نہیں کر سکتے. دے مے بیکم فیٹ، تو وہ موٹے ہو جاتے ہیں. دے نیڈ ایکسرسائز ٹو مینٹین اے ہیلدی. ان کو بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے. چلڈرنز آر گروئنگ، اور دوسری طرف جو بچے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. سو دے نیڈ مور فوڈ، تو ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے. اینڈ انرجی، اور توانائی کی. اینڈ ہینڈ دے نیڈ ٹو ایکسرسائز مور، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ایڈلٹس جو ہیں انہوں نے کہ دے ڈو ناٹ گرو فردر، انہوں نے اب اس سے آگے اور نہیں بڑھنا. اینڈ دیئر باڈیز مے بیکم فیٹ، جب انہوں نے آگے نہیں بڑھنا تو ان کی باڈی موٹی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور دوسری طرف جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی گروئنگ ایج ہے، ان کو خوراک زیادہ کھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. کویسچن نمبر 2 ہے واٹ ڈز گڈ ہیلتھ مین. اچھی صحت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ موٹا تازہ کھڑا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت صحت مند ہے، جب اس کے ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ موٹا تازہ نہیں ہے لیکن دکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ وہ فٹ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو موٹا ہے وہ زیادہ صحت مند ہے. تو ایسا نہیں ہے. گڈ ہیلتھ از وین یو فیل گڈ. اچھی صحت تب ہے جب آپ اچھا فیل کریں، فزیکلی اینڈ مینٹلی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر. تو اچھی صحت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں بھائی؟ بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے، سبزیوں کی ضرورت ہے، سبزیاں کھانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز کی ضرورت ہے. کم از کم آپ 40 منٹس کی واک جو ہے وہ آپ کے
زندگی میں شامل ہونے چاہیے، روزانہ ڈیلی بیسس پہ بلا ناغہ واک کریں۔ یہ تو ہے بڑے بندوں کے لیے یہ بات ہے جن کی گروتھ اب رک گئی ہے، ان کو ڈائٹ لیتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ زیادہ موٹے نہ ہو جائیں، اور اپنی ڈائٹ کو کنزیوم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت میدان میں رہنا چاہیے، چاہے واک کریں، کوئی ایکسرسائز کریں، جس طریقے سے بھی وہ اپنی جو انرجی ہے اس کو کنزیوم کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی موٹے نہیں ہوں گے، فیٹ جو ہے وہ ان کے جسم پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی اور وہ ایکٹیو ہوں گے۔ اگر آدمی اب اس کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی، اب خوراک بھی وہ کھائی جا رہا ہے صبح دوپہر شام، اور اس کے ساتھ ہر وقت بھی، تو اس کی ایکسرسائز بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ بندہ جو ہے وہ فیٹ گین کر لے گا۔ جب وہ فیٹ گین کر لے گا تو اس کے اندر جو ایکٹیونیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سستی چھائی رہے گی، تو اس کے اوپر پھر بیماریاں حملہ کرنا شروع کر دیں گی، اور سب سے پہلی بیماری جو حملہ کر دیتی ہے وہ شوگر ہے۔ شوگر، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، تو یہ دو بیماریاں جو ہے انسان کو سب سے پہلے یہ گھیر لیتی ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں جو ہیں یہ مدر آف ڈیزیزز ہیں۔ شوگر بھی انسان کو جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے بالکل، اور بلڈ پریشر تو اس سے بھی خطرناک ہے، جو ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی ریزن ہے، اور ہارٹ اٹیک آپ کو پتہ ہے جان لیوا بیماری ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دن میں کم از کم 1 گھنٹہ اپنی صحت پر خرچ کرے۔ یہ پیسے کے پیچھے دوڑ، ہر وقت دوڑ، یا ٹی وی پہ یہ ٹاک شوز دیکھتے رہنا، یہ فضول کام ہے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے، اچھا کمانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی صحت پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح وہ اپنے باقی معاملات میں توجہ دیتا ہے، اپنے کپڑوں پر توجہ دیتا ہے، اپنے ڈیوٹی پر جانے کی ٹائمنگز جو ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے دفتر سے لیٹ ہو جاؤں گا تو پرابلمز ہو جائیں گے، بالکل سیم اس کو اپنی ہیلتھ پر بھی اسی طریقے سے ہی توجہ دینی چاہیے کہ میرا ایکسرسائز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب مجھے جانا چاہیے۔ چلو اگر وہ صبح کو نہیں کر پایا تو شام کو کر لیں۔ گیم جو ہے وہ سب سے بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ گیم کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے کے لیے انسان اپنی زیادہ سے زیادہ انرجی لگا دیتا ہے، تو گیم جو ہے انسان کو سب سے زیادہ فٹ رکھتی ہے۔ تو انسان کو کوئی نہ کوئی گیم جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اب فٹ بال گیمز میں سب سے ہارڈ ہے، فٹ بال سے انسان کا فٹ بال کھیلنے والا بندہ جو ہے بہت فٹ ہوتا ہے، لیکن اب اس کے اندر فٹ بال کے لیے اب وہ 11 بندے چاہیے، پھر 2 ٹیمیں چاہیے، پھر تو آپ اگر اب کچھ بھی دستیاب نہیں ہے تو انسان کو واک کرنی چاہیے۔ واک کے لیے کوئی اسے کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، بس جوگر پہنے اور واک کے لیے دوڑیں۔ جتنا دوڑیں گے، جتنی سٹرگل کریں گے، آپ کی لائف اتنی ہیلدی رہے گی، اتنے آپ صحت مند رہیں گے، اتنا آپ زیادہ جئیں گے، صحت مند جئیں گے۔ جتنی اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، اگر وہ صحت کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ گزرے تو زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اچھی صحت جب ہوگی تو میڈیسن کے جو خرچے ہیں، اتنی مہنگی میڈیسنز ہیں، ان سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو صحت مند رہنے کے لیے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے، یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے۔
5 times a day نماز ادا کرے، تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ واک کرے۔ یہ فٹ بال ہے، یہ بچے کھیل رہے ہیں، یہ ٹیم ہے، پلیئرز ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، give 3 ways by which you can ensure good health۔ کوئی سے ایسے طریقے بتائیں جو انشور کریں کہ آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے کوئی 3 طریقے بیان کریں۔ ایٹنگ اے بیلنسڈ اینڈ ویری ڈائٹ، یہ بہت ہی بیسک چیز ہے اڈلٹس کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، کہ آپ کوئی خوراک جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے۔ خوراک کے اندر ویجیٹیبلز اور فروٹ کا زیادہ سے زیادہ ان کو چیزوں کو شامل کرنا چاہیے، اور ورائٹی ہونی چاہیے ڈائٹ میں۔ دودھ لینا چاہیے، اور شوگر جو ہے، اب اڈلٹس جو ہیں ان کو شوگر پہ بہت زیادہ شوگر پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ نہیں لینی، کم سے کم استعمال کرنا ہے، کم سے کم یہ مٹھائیاں، یہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، کم کھانی ہے، کیونکہ شوگر کی بیماری پاکستان میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ یہ بیماری ہے، اور یہ مدر آف ڈیزیزز ہے۔ آگے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اور بیماریاں، اور اس کا واحد علاج ایکسرسائز ہے، لیکن ایکسرسائز اس وقت کریں آپ کو یہ بیماری نہ لگی ہو۔ جب آپ کو یہ ایک دفعہ بیماری لگ جاتی ہے پھر یہ ایکسرسائز سے بھی جان نہیں چھوڑتی۔ ایکسرسائز سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میڈیسن نہیں لینی پڑتی، آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، لیکن جو ہی آپ تھوڑا سا بھی آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر پائے یا کچھ بھی ایسا ہوا تو بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بیماری سے پہلے یہ بیماریاں لگنے سے پہلے ایکسرسائز اور اپنی گیمز شروع کر دیں، کیونکہ بیماری جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ جان نہیں چھوڑتی۔ ایکسرسائز ریگولرلی دوسرا پوائنٹ ہے، یہ تو بہت فوکس ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز کی جو بھی شیپ آپ کو اویلیبل ہے، آپ جم جا سکتے ہیں، جم جائیں، رننگ کریں، رننگ مشین لیں، باہر دوڑیں، جو بھی کوئی طریقہ کریں، لیکن ایکسرسائز مسٹ ہے۔ یہ جو بستر کے اوپر لیٹے رہنا، وقت تو گزر جاتا ہے، ایک ٹاک شو کوئی دیکھیں گے، فضول لڑائی دیکھیں گے، یا ڈرامے پہ وقت ضائع کریں گے، اس سے بہتر ہے آپ باہر نکل جائیں، ایک تو آپ کو ہوا ملے گی، جب آپ تیز دوڑیں گے آپ کے لنگز کھلیں گے، اور خاص طور پر آج کل کے یہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے، اس کے لیے تو انسان کو اور زیادہ فٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے واک بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھیں تاکہ آپ کے لنگز جو ہیں وہ صحت مند رہیں۔ آپ کو لمبے سانس لیا کریں، تیز دوڑے جب بندہ تو اس کے بعد پھر لمبے سانس لیا کریں۔ لمبے سانس لینے سے جو آپ کے لنگز ہیں، جو آپ کے پھیپھڑے ہیں وہ کھلتے ہیں، ان کی وینز جو ہیں وہ کھلتی ہیں، آپ کی آکسیجن آپ کے اندر زیادہ جاتی ہے، آپ کا بلڈ زیادہ تیزی سے سرکولیٹ ہوتا ہے، اور آپ کے جو فاضل مادے ہیں جو بلڈ کے اندر وہ زیادہ تیزی سے وہ ڈیزالو ہوتے ہیں، آپ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایکسرسائز کریں، دوڑیں، اپنے لنگز کو صحت مند کریں، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ لنگز پر اٹیک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ول پاور اور ریزسٹنس آف دا باڈی، اگر آپ کی باڈی کو پہلے بیماریاں لگی ہوئی ہیں خدا نخواستہ،
تو یہ بیماری بہت زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اگر اب بندہ پہلے سے صحت مند ہے، فٹ ہے، تو وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فٹ رکھیں، بیماری سے بچیں۔ ناٹ ابیوزنگ یور باڈی وتھ ڈرگس، اپنے جسم کو ڈرگز میں نہ لے کے جائیں، ڈرگز سے بچیں۔ ڈرگز میں سب سے پہلے انسان شروع کرتا ہے سگریٹ نوشی کرنا شروع کرتا ہے، بہت لائٹ لیتا ہے۔ یہ بچے دیکھتے ہیں لوگوں کو، ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہیں، یا اب تو خیر ٹی وی پہ اشتہار آنا بند ہو گئے ہیں، ادھر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کش لگاتے ہوئے، دھواں نکالتے ہوئے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسموکنگ جو ہے، یہ آپ اپنے اندر، اپنے لنگز کے اندر سے آپ کا دھواں جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں ان کے اندر ہر وقت، جیسے آپ روٹی پکاتے ہیں تو آپ کا جو روٹی والا توا ہے اس کو آپ پیچھے سے دیکھا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کالک جم جاتی ہے، سیاہی جم جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آپ سگریٹ روزانہ پیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی جو لنگز ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت برا افیکٹ کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شروع میں تو انسان صرف سگریٹ پیتا ہے، پھر اسے کوئی دوست ملتا ہے، کہتا ہے سگریٹ میں مزہ نہیں ہے، اس میں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں، وہ کچھ اور ایڈ کر کے پلاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ بہتر ہے، تو وہ کسی اور بڑی بیماری میں چلا جاتا ہے، کسی اور ڈرگ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ڈرنکس کے اندر آ جائیں، وہاں بھی ڈرگز ہیں، تو اللہ آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ ڈرگز سے انسان کبھی بھی نہ صحت مند ہو سکتا ہے، نہ فٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کی صحت پر اچھا اثر نہیں پڑ سکتا اس کا۔ آپ کی اس کے صرف اور صرف نقصانات ہیں۔ پیسے کا ضیاع ہے، بہت زیادہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور صحت خراب ہوتی جائے گی۔ جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کو کوئی بھی چھوٹی سی بیماری اس کو ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں، نماز روزے کی پابندی کریں، جلدی اٹھیں، اپنی ہیبٹس بنائیں، جلدی اٹھیں، جلدی سوئیں، کھانا متوازن غذائیں استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، ہر طرح کی بیماری، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ آپ کو صحت مند رکھے۔ اب یہ کچھ ویجیٹیبل ڈائٹس ہیں، یہ ویجیٹیبل فوڈز ہیں، بڑی مزے کی بھی ہیں، لیکن یہ جتنی بھی یہ فوڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کے اندر ویجیٹیبل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ایک طرح کی سبزی کھائیں، آپ اس میں سے ویریڈ ڈائٹ کھائیں، مختلف قسم کی خوراک کھائیں، مزیدار کھانے بھی کھائیں، لیکن ان کے اندر آپ ویجیٹیبل کو شامل کریں۔ ایک اور بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، اب یہ کتنی مزے کی یہ ڈائٹ ہے۔ تو اب آپ اس طرح کی ڈائٹ جو ہے ان کے اندر کیا ہے، ویجیٹیبل بھی ہے، ان کے اندر چکن بھی ہے، ہر طرح کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اب ذائقے میں بھی یہ لاجواب ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح کی خوراک کھائیں، یہ جو گھر میں بھی یہ بنائے جا سکتے ہیں، یہ بند، یہ جو چیزیں ہیں، رول وغیرہ، یہ اب رول کتنا اچھا خوبصورت رول بنا ہوا ہے، ایسے سبزی والی چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔